السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ الحمد للہ، اللہ سبحانہ وتعالی کا بےحد احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک کی تیاری کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اس سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمارے لیے اس بیٹھک کو بابرکت بنائے، اس سیشن کو بابرکت بنائے، اور آنے والا رمضان ہمارے لیے ہماری نجات اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے، آمین۔ جیسے کہ آج ہمارا فرسٹ سیشن ہے جس کا ٹاپک ہے اسپریچول پریپریشن فار رمضان، کہ روحانی طور پر رمضان کی تیاری کیسے کی جائے۔ تو نیکسٹ پروسیڈ کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ آپ کے کچھ پوائنٹس کلیئر کیے جائیں کہ آخر رمضان کے لیے اتنی تیاری کیوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمیں روزے رکھوانے میں ہماری کیا حکمت ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والے ہیں، انسان اپنے کثیر ذہن سے، ایک محدود ذہن سے بھی کچھ نہیں سوچ سکتا، جو کہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی محدود ذہن کے ساتھ کچھ باتیں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں رمضان کی حکمت کے حوالے سے، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ جب رمضان کا مون رائز ہوتا ہے تو کیا ہوتے ہیں، ان سین ورلڈ میں یعنی عالم غیب میں ڈفرینٹ چینجنگز ہوتی ہیں۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو اریسٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ سب کچھ کس کے لیے ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے لیے ہو رہا ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ڈورز آف مرسی اور بارکہ ہمارے لیے اوپن کرے ہوتے ہیں۔ تو کیا ان سین ورلڈ کی ان چینجنگز کا امپیکٹ اس ان سین ورلڈ پہ نہیں ہونا چاہیے، اس دنیا میں نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل، ٹیکنیکلی دنیا کو بھی ان سین ورلڈ کے ساتھ اپنے اندر چینجنگز کو لانا ہوگا۔ ہمیں اس منتھ کو اپنے لیے کئی اینگل سے تبدیلی کا مہینہ بنانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیں روزہ رکھوانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمیں بھوکا پیاسا جسٹ رکھا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ریئلائز کرانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے، روزہ رکھ کر تم ان حلال چیزوں سے بھی رک رہے ہو جو کہ تم پہ حلال ہیں، لیکن میرا حکم آ گیا کہ تم نے روزہ رکھنے تو تم ان سے بھی رک گئے ہو۔ تو اگر تم میرے کہنے پر ان چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو تو پھر تم حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے، تم برائیاں کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ ڈیورنگ فاسٹ کیا کنڈیشن ہوتی ہے، ہر چیز پریزنٹ ہوتی ہے، کوئی بھی ہمارے سامنے نہیں ہوتا، ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں یہ احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم نے اللہ کے لیے روزہ رکھنا ہے اور رکھا ہوا ہے، تو ہم اپنا روزہ افطار کے ٹائم سے پہلے ہرگز نہیں کھولیں گے، کچھ نہیں کھائے پیئیں گے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بیسیکلی ٹریننگ کروا رہے ہیں کہ اگر تم یہ سب روک سکتے ہو تو میں تم سے یہی توقع رکھتا ہوں کہ تم برائی بھی باقی کے 11 سالوں میں بھی چھوڑ دو۔ لہٰذا یہ مہینہ ہی ایسا ہے جو ہماری پیوریفیکیشن کے لیے آتا ہے، ہماری روح کو، ہمارے دل کو صاف کرنے کے لیے، پیوریفائی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کیونکہ جب جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، شیطان کو اریسٹ کیا جاتا ہے، تو ایک منادی، ایک اعلان کرنے والا کیا آواز لگاتے ہیں، وہ کہتا ہے جنت کے طلبگار آگے بڑھ، برائی کے طلبگار باز آ جا۔ یہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چیزیں رکھی ہیں نا کہ دروازے کھولے گئے اور برائیوں کے دروازے بند کیے گئے، یہ بیسیکلی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے، ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان بنا دیا ہے تاکہ ہم اللہ کے دیکھنے کو محسوس کر سکیں۔ اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ جب ان سے سوال کیا گیا تھا تو کیا جواب دیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم انہیں دیکھ رہے ہو۔ اگر تم یہ خیال نہیں رکھ سکتے تو یہی خیال رکھ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اٹس Allah's mercy۔ جب بندہ یہ چیز امیجن کر لیتا ہے نا تو وہ اپنے آپ کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ فار ایگزامپل، ہم ٹریولنگ کر رہے ہیں، ہم موٹر وے پر ہیں، تو اگر کوئی ان پڑھ بھی بندہ ہے، وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہے سامنے بڑا سے لکھا ہوا کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، بہت کوشش کرے گا کہ اپنی سپیڈ کو سلو رکھے تاکہ اس کا چلان نہ ہو جائے۔ تو دیکھیے اللہ کی نظروں کا شعور وہ تو اس سے کہیں درجہ زیادہ ہے، اللہ کی نظریں اور اللہ کا ہونے کا احساس اس سے کہیں درجہ زیادہ ہے۔
تو ہمیں بس اللہ کی نظر کا شعور اپنے سامنے رکھنا ہوگا، تو ہمارے لیے برائیوں سے رکنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ کے سامنے ذرا تاریخ کے اوراق کو پلٹا جائے۔ تو دیکھیے، جب تورات کا نزول ہوا تو مہینہ رمضان کا تھا، جب انجیل کتاب نازل ہوئی تب بھی مہینہ رمضان کا تھا، اور جب زبور کتاب حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی تب بھی مہینہ رمضان کا تھا، اور جب آخری کتاب تمام کتابوں کے سردار قرآن مجید، جو کہ سب سے بہترین اور سب نبیوں کے سردار نبی پر نازل کی گئی، تو وہ بھی مہینہ رمضان کا تھا۔ تو ایسا کیوں کہ ہر بار رمضان کا انتخاب؟ کیونکہ یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ بے شک رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کی بلیسنگ ہے، کیونکہ اس کو سکھلانے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن سکھلایا۔ تو دیکھیے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ رحمت والے نے قرآن ہم تک پہنچایا ہے، ہمیں سکھایا ہے، تو ہمیں اس کو اسی طریقے سے ایکسیپٹ کرنا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنے کا طریقہ، اللہ کہتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ کہہ دیجئے یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، بس چاہیے کہ اس پر خوش ہوں۔ تو قرآن کے نزول پر خوشیاں منانے کا حکم ہے۔ تو دیکھیے ہاؤ وی سیلیبریٹ آور سیلیبریشنز، ہم کیسے اپنی خوشیاں مناتے ہیں، پارٹیز کرتے ہیں، خوب انجوائے کرتے ہیں۔ تو جب قرآن کی خوشی کا ایک طرف حکم آیا تو ساتھ ہی اللہ نے کھانا پینا بند کر دیا۔ what type of method، کیسا طریقہ یہ خوشیاں منانے کا؟ لیکن اس کے پیچھے ہمارے لیے بھرپور اجر ہے۔ حدیث آتی ہے نا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک گفٹ کے طور پر مہینہ دے رہے ہیں، اور بعد میں ایک بہترین پیکیج دے رہے ہیں کہ بھئی تم اس مہینے سے نکلو تو اپنے آپ کو بالکل گناہوں سے پاک کر کے نکلو۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے اس نفس کو، اپنی اس روح کو کیسے پاک کرنا ہے، کس طریقے سے تیاری کرنی ہے۔ یہ پریزنٹیشن آپ کے ساتھ شیئر بھی کی گئی ہے۔ تو اگر سیکنڈ سلائیڈ میں دیکھیں، دی ہارٹ آف رمضان اے منتھ آف اسپریچول رینیول، یہ مہینہ ہے روحانی پاکیزگی کا، روحانی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنے کا۔ تو دیکھیے، اسلام میں ہر عمل کی بنیاد دل ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ رمضان صرف بھوک پیاس کا مہینہ نہیں، بلکہ دل اور روح کو اللہ کے قریب لانے کا مہینہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، جیسے کہ اللہ کہتے ہیں تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، اور اسی آیت کے آخری حصے میں ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ کا ہمیں روزے رکھوانے کا مقصد ہمیں متقی بنانا ہے، ہمیں پرہیزگار بنانا ہے، اللہ کا محبوب بنانا ہے۔ لیٹس پریپیئر آور ہارٹس، اپنے دلوں کو تیار کرتے ہیں کہ فلی طور پر کس طرح سے ہم نے اللہ کی اس مرسی کو، اللہ کی اس روشنی کو جو وہ ہمیں رمضان کے طور پر عطا کر رہے ہیں، کیسے قبول کرنا ہے۔ وائی پریپیئر اسپریچولی، روحانی طور پر ہم نے تیار کیوں ہونا ہے، روحانی تیاری کیوں ضروری ہے، پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے، بیونڈ روٹین، اگر بغیر کسی روٹین کے کوئی عمل کیا جائے، بغیر تیاری کے کوئی عمل کیا جائے تو وہ ایک معمول بن جاتا ہے۔ تو ہم نے اپنی نیت صاف رکھنی ہے، اپنے دل کو نرم رکھنا ہے، انٹینشنز میٹر کرتی ہیں۔ ہمارے پروفٹ فرماتے ہیں نا، ایکشنز آر ججڈ بائی انٹینشنز، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ہماری نیت صاف ہوگی تو ہمارا عمل قبول ہوگا۔ ہر چیز کے پیچھے ہماری نیت کی درستگی ہونا نہایت ضروری ہے، کیونکہ اس سے عمل میں روحانی تاثیر آتی ہے۔ سوئل ڈیپ چینج، ہماری جو روح ہے اس کو ہم نے چینج کرنا ہے، نہ کہ ہم نے جسمانی تبدیلی کی طرف دھیان دینا ہے، کہ یہ ہماری نیت ہو کہ بھئی رمضان میں روزے رکھوں گی تو اگر میں ہیلدی ہوں تو میں اسمارٹ ہو جاؤں گی۔ دیکھیے، یہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے دل اور روح کی تبدیلی لانی ہے، میں نے اس مہینے کو اپنی روح کو چینج کرنے کا، اللہ کی رضا کے مطابق ڈالنے کا مہینہ بنانا ہے۔
تو جب آپ کی ایسی انٹینشن ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک تو مدد آپ کی اس عمل میں شامل ہوگی، اور اللہ کے ہاں آپ کا یہ عمل قبولیت کے درجے کو بھی پہنچے گا۔ سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا ہے جب بھی آپ نے رمضان میں شامل ہونا ہے، داخل ہونا ہے، اور پھر جو بھی عمل اس کے اندر آپ نے سر انجام دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دا فرسٹ تھنگ از یو ہیو ٹو پیور یور انٹینشنز اینڈ کنیکٹ اینڈ ٹرانسفارم، کہ اپنے دل کو پراپر طور پر تیار کرنا ہے کہ اس مہینے کی امپورٹنس کو ہمارا دل فیل کرے اور تیار ہو سکے کہ بھئی واقعی اس مہینے کے لیے مجھے جد و جہد کرنا ہے۔ تو اس لیے اس کی تیاری کی جاتی ہے۔ کیوں اس کی تیاری کی جاتی ہے؟ کہ ہم اپنی نیت کو درست کرنا سیکھیں، ہم یہ سیکھیں کہ اپنی روح کو کس طریقے سے چینج کرنا ہے اور کس طرح سے اپنی روح کو اس مہینے کے ساتھ کانیکٹ کرنا ہے۔ صحیح ہے؟ تو یہ سارے سوال کرنے اب کیسے ہیں، ان کو انجام عمل میں کیسے لے کر آنے، وہ کچھ سٹیپس اب آپ کو بتائے جائیں گے۔ سو دا فرسٹ اسٹیپ از سنسیئر توبہ، ریپینٹنس۔ سب سے پہلا عمل جو کہ ہر عمل کو قبول کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم پہلے توبہ کریں، کیونکہ جو جرنی ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے نا کسی بھی عمل کو کرنے کا، کہ اگر ہم چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے سے عمل کو قبول کرے، تو اس کا سفر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا ہوتا ہے۔ تو ٹرن سنسیئرلی ٹو اللہ بیفور رمضان، رمضان کے آنے سے پہلے صدقے دل سے مخلصی کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹ جائیں، اللہ سے توبہ کریں۔ ایک بہت ہی پیاری دعا جو کہ یہاں مینشن بھی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سکھلائی تھی، مغفرت کی دعا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، ہمارے نبی سے سلام پھیرنے سے پہلے تشہد میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو اگر تو آپ کو یہ دعا یاد ہے تو اس کو معمول بنائیں کہ اس کو ضرور پڑھیں، اور اگر نہیں ہے تو مجھے بتائیے، میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتی ہوں۔ سو دا سیکنڈ اسٹیپ از رینیو یور انٹینشن، اپنی جو نیتیں ہیں ان کی تجدید کریں، ان کو نیا کریں، ان کو تبدیل کریں۔ کیا نیتیں بنانی ہیں؟ سب سے پہلی چیز ڈیوائن گفٹ، رمضان کو سمجھنا ہے اللہ کا تحفہ، اللہ کا ایک قیمتی تحفہ ہے جو میرے لیے اللہ نے مجھے دیا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو سکوں، یہ میری نیت ہونی چاہیے۔ صحیح ہے؟ اور دا سیکنڈ ون از سیٹ کلیئر گولز، اپنے کچھ گول میں سیٹ کریں کہ میں نے کیا کرنا ہے اس مہینے میں۔ اسٹیبلش اسپیسیفک اسپریچول گولز، کمٹ ٹو انکریزنگ قرآن ریفلیکشنز، یعنی اس چیز کی طرف کوشش کریں، اس چیز کی طرف بڑھیں کہ میں نے اپنی قرآن پہ غور و فکر کو مزید بڑھانا ہے، میں نے اپنے ذکر کو مزید بڑھانا ہے۔ اگر میں پہلے اللہ کو یاد کری تھی تو اب کچھ زیادہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ پہلے میں صرف نماز کے بعد ذکر اذکار کری تھی، اب میں نے چلتے پھرتے ہر وقت کوئی نہ کوئی ذکر اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے۔ اینڈ ایلیویٹنگ یور پریئرز، اپنی نمازوں میں بھی خشوع لے کر آنے، نمازوں کو مزید بہتری کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اس کے بعد بیونڈ ہنگر، یعنی کہ یاد رکھنا ہے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے بلکہ دل اور روح کی تربیت ہے۔ یہ بھوک اور پیاس کا کانسیپٹ تو نکال دیں، بلکہ اس کو صرف مغفرت کا مہینہ سمجھ کر قبول کریں، اپنی دل اور روح کی تبدیلی کا مہینہ سمجھ کر قبول کریں، کیونکہ نیت کا صاف ہونا عبادت کی جان ہوتی ہے۔ اگر نیت صاف ہوتی ہے تو عبادت میں بھی خشوع آتا ہے، عبادت میں بھی بہتری آتی ہے۔ سو دا تھرڈ اسٹیپ از ڈیپن یور کنیکشن وتھ قرآن، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ پوائنٹ ایک علیحدہ طور پر مینشن دوبارہ سے کیا گیا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ ہے ہی قرآن کا مہینہ، کیونکہ یہی مہینہ ہے جس میں قرآن کا تحفہ ہمیں ملا۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں یہ کتاب نازل کی کہ یہ گائیڈنس ہے ہیومینٹی کے لیے، تو اس کے بعد اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ بھائی تم اس مہینے میں اس کو کس طرح سے سیکھ سکتے ہو، اس کی طرف توجہ دو۔ اسی لیے دورہ قرآن کروائے جاتے ہیں نا، قرآن پر غور و فکر کی ڈفرینٹ جو ہے سیشنز رکھے جاتے ہیں۔ سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم قرآن پر غور و فکر کرنا شروع کریں۔ اگر قرآن پہلے آپ روز پڑھتے تھے تو کوشش کریں ہر نماز کے بعد پڑھیں، اگر پہلے آپ صرف ریڈنگ کرتے تھے تو اب کوشش کریں کہ اس پہ تدبر کریں، چاہے آپ
4 5 قرآن مکمل نہ کریں، لیکن ایک ہی قرآن پڑھ لیں، 10 پارے ہی پڑھ لیں، لیکن اس کو غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ پڑھیں، تاکہ یہ رمضان اصلی معنوں میں آپ کے لیے تبدیلی والا مہینہ ثابت ہو۔ ٹھیک ہے، صرف پڑھ لینا، ریڈنگ کرنا کافی نہیں ہے، اس کا علیحدہ اجر و ثواب ہے، لیکن اس پہ غور و فکر کرنا وہ زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں جا کے سوال اس چیز کا ہونا ہے کہ بھئی تم نے کتنا غور و فکر کیا تھا، کتنی میری تعلیمات کو اپنی زندگی میں ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ لہٰذا ان چیزوں کو غور میں رکھتے ہوئے، نوٹس میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ آج اگر کوئی پارٹ پڑھا ہے میں نے، تو میں دیکھ کر اٹھوں کہ میں نے اس پارٹ سے کیا سیکھا ہے۔ تب تک میں قرآن ریڈنگ کے ٹائم سے نہ اٹھوں جب تک کہ میں سمجھ نہ لوں کہ اس ریڈنگ میں کیا موجود ہے۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد 4th اسٹیپ، کلٹیویٹ تقویٰ، یعنی کہ اب تقویٰ ہم نے اپنے دل میں لے کر آنے، گاڈ کانشیسنیس، یعنی کہ اللہ کی موجودگی کا شعور اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ فرسٹ اسٹیپ از فاسٹنگز پرپز، کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہوگی تو یہ ہمیں اللہ کی طرف بڑھنے میں مدد دے گی، یعنی ہمارے ذہن میں ہوگا نا کہ بھئی میں نے یہ روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، اللہ نے مجھ سے مغفرت کا وعدہ کیا ہے تو میں نے اس لیے رکھا ہے، تو پھر یہ چیز ہمارے اندر تقویٰ کو پیدا کرے گی، اللہ کی محبت کا، اللہ کی موجودگی کا احساس ہمارے اندر لے کر آئے گی۔ اور جو تقویٰ ہے وہی اصل کامیابی کی کنجی ہے۔ کسی کے ساتھ نیکی کرنا، کسی کی مدد کرنا، صبر کرنا، یہ سب چیزیں اگر ہم کریں گے تو یہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کریں گی، ڈر پیدا کریں گی، دوسروں کا احساس پیدا کریں گی، تو پھر ہماری ہر چیز میں اللہ آ جائے گا۔ کوئی اچھا کام، کوئی برا کام ہمارا اللہ کی نظر میں ہوگا، یہ احساس ہمارے اندر بہتری لے کر آئے گا۔ Now the 5th step is prepare your heart with دعا and ذکر، اپنے دل کو اب تیار کرنے ہم نے دعا کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ، یعنی raise your hands in heartfelt دعا، اپنے ہاتھ اٹھانے ہیں دعا کے لیے، اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے۔ پھر دعا صرف اپنے لیے نہیں کرنی بلکہ دوسروں کے لیے بھی کرنی ہے، کیونکہ جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے ہماری دعا پر آمین کہتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس دعا کو ہمارے حق میں بھی قبول فرما لے۔ اس لیے ہم نے اپنے ہارٹ کو اس قابل کرنا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے سامنے جھکا رہے، اور دعا کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اس کے بعد درود شریف پڑھا جائے، اور دین اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھی جائیں، پہلے کسی کے لیے دعا کی جائے، دین اپنے لیے دعا کی جائے، تو یہ چیز بھی ہمارے اندر خشوع پیدا کرے گی، ہماری بہتری کی طرف ایک سٹیپ ہوگی۔ ناؤ پریکٹیکل اسپریچول ٹپس، اب کچھ ٹپس بھی ہیں آپ کے سامنے کہ ایڈجسٹ ہیبٹس، ہم نے اپنی ہیبٹس کو ایڈجسٹ کرنا ہے آہستہ آہستہ، جیسے کہ اب رمضان آ رہے قریب، تو ہم نے اپنے کھانے کی عادات کو تھوڑا کم کرنا ہے اور عبادات پر فوکس تھوڑا مزید بڑھا دینا ہے، کیونکہ جو صحابہ کرام تھے نا، وہ مہینوں پہلے سے دعا کرنا شروع کر دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ آہستہ آہستہ وہ اپنے شیڈیول میں چینجنگ لانا شروع کرتے تھے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنی ریڈیوس کرنی ہے ڈسٹریکشنز، یعنی کہ ہمارا ڈسٹریکشنز مطلب وہ چیزیں جو ہماری عبادت میں رکاوٹ بنتی ہیں، اپنے اسکرین ٹائم کو، اپنے سوشل میڈیا کے ٹائم کو اور اپنے ٹاسک کو کم کرنے کی کوشش کرنی ہے، کوشش کرنے کے اسپیس رکھیں اپنے اور ان چیزوں کے درمیان میں، اور اس وقت کو لے کر جائیں قرآن پر تدبر کرنے میں، نماز میں خشوع پیدا کرنے میں، اور اس کے بعد کائنڈنیس کو بڑھائیں، دوسروں کے ساتھ اپنا رویہ بہتر کرنے کی کوشش کریں، صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کریں، اور کنسسٹنٹ سٹیپس کریں۔ یاد رکھنے کہ عمل چھوٹا ہو لیکن مستقل ہو تو وہ اللہ کے سامنے زیادہ محبوب ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ کوشش کرنی ہے، لیکن کوشش جاری رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقویٰ کی سٹیپ تک پہنچا دیں گے۔ سو یاد رکھنا ہے کہ جو رمضان ہے وہ ایک جرنی ہے ہمارے دل کا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا ہے کہ بھئی تمہارا دل زنگ آلود ہو گیا ہے، تم اس کو صاف کر لو، اور مین تھنگ جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ رمضان کا اصل مقصد کیا ہے؟ تقویٰ کا حصول۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں رمضان کے لیے 2 طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں، صیام اور صوم۔ صیام آتا ہے کہ روزہ فرض ہے، ہر کوئی روزہ رکھتا ہے، وہ صیام ہو گیا،
لیکن صوم کیا ہے؟ فرسٹ اسٹیپ ہوتے ہے سیام، آپ نے روزہ رکھ لیا. سیکنڈ اسٹیپ صوم، کہ روزہ رکھنے کے بعد آپ نے روزے کے تمام جو ڈیمانڈس ہے روزے کی اس کو فلفل کیا، آپ نے اپنے آپ کو برائیوں سے بچایا اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا اور ہر طرح کے برے فعل سے اپنے وجود کو بچایا، تو آپ نے صوم کا درجہ حاصل کر لیا. اور جب آپ صوم کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں، یعنی روزے کو اس کی تمام شرائط کے ساتھ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو آہستہ آہستہ اسکالرس کہتے ہیں کہ جو آخری عشرہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ تب تک اس بندے کو آخری جو درجہ ہے روزے کا یعنی تقویٰ وہ عطا کر دیتے ہیں. اور جب تقویٰ انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو پھر ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا تابع نہ بنا لے. وہ بندہ پھر اللہ کا ہو کر رہ جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ آ جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت کا احساس. ڈر سے زیادہ اللہ کی محبت ہوتی ہے. اس کے ہر فعل میں اللہ ہوتا ہے، اس کا شعور اللہ ہوتا ہے، اس کا ہر احساس اللہ بن جاتے ہیں، اس کا سفر اللہ سے اللہ تک کا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ کو کیسے ملے گا؟ جب آپ روزے کو اس کی تمام شرائط کے ساتھ رکھیں گی، جب آپ یہ سوچیں گی کہ بھئی روزہ جو ہے وہ اصل میں اللہ کی محبت کا حصول ہے، تقویٰ کا حصول ہے، نہ کہ بھوک پیاس سے رکنا ہے. اور وہ حصول کیسے ہوگا؟ جب میں صرف بھوکا پیاسا نہیں رہوں گی بلکہ اس کے ساتھ روزے کے تمام شرائط، اپنی نیت کی درستگی، اپنی ڈسٹریکشنز کو کم کروں گی، قرآن پہ ریفلیکشن زیادہ کروں گی، دوسروں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کروں گی، صدقہ و خیرات زیادہ کروں گی، اپنی زبان کو گالی گلوچ سے اور برے افعال سے، برے الفاظ سے بچا کر اللہ کے ذکر سے تر رکھوں گی، تو انشاءاللہ ہمارا روزہ بھی تقویٰ کے حصول والا ہو جائے گا. اور وہ وقت آن پہنچے گا کہ آخری عشرہ ہوگا، ہم رمضان سے نکل رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنا کے رمضان سے نکال رہے ہوں گے انشاءاللہ. اور ہمارے لیے جو عید ہوگی وہ بھی اصل عید ہوگی. لہٰذا بڑے اجر کے ہیں سلسلے، ہمیں اس سلسلوں کو پانا ہے، ان سلسلوں کے لیے کوشش کرنی ہے، قلب کی تیاری کرنی ہے، کیونکہ یہی رمضان کی کامیابی کی اصل بنیاد ہے. لہٰذا آج سے ہی کوشش شروع کریں، اپنی نیت کی تجدید، اپنی ڈسٹریکشنز کو کم کریں اور آہستہ آہستہ اپنے اعمال اچھا کرنا شروع کریں. ایسا نہیں سوچیں کہ رمضان میں تو سب چیزیں رمضان میں شروع کریں گے، نہیں، ابھی سے شروع کریں. ابھی سے عادت بنائیں گے تو بہتر ہوگا، کیونکہ رمضان سے شروع کی تو پھر کیا ہوگا، 10 دن تو آپ کی تیاری میں گزر جائیں گے اور پھر اگلے 10 دن آپ ابھی صیام کے درجے پہ پہنچیں گے، روزہ رکھ رہے ہوں گے اور بڑی مشکل سے آہستہ آہستہ آپ کو عادت ہوگی روزے کی شرائط پوری کرنے کی، اور اتنی دیر میں رمضان ختم ہو جائے گا، ہمیں الوداع کہہ جائے گا. اس لیے کہ پری رمضان سیشنز رکھنے کا پرپز ہی یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم نے تیاری پہلے کرنی ہے، تاکہ پہلا رمضان ہو اور ہم اس کو صیام سے صرف قبول نہ کریں بلکہ ہم صوم رکھیں، وہ روزہ رکھیں جو تمام شرائط کو پورا کرے، جو روزے کی شرائط ہوتی ہیں اس کو پورا کرے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ویسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کے ہاں قبولیت کے درجے کو پہنچے. اور جو کچھ آج ہم نے سیکھا سمجھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سیشن میں، اور تب تک کے لیے ان اعمال کو، ان افعال کو، ان ٹپس کو نوٹ ڈاؤن کریں اور ان پہ ابھی سے کوشش شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے، ہماری مدد فرمائے اور آپ سب سے راضی ہوں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.